جنگل کے راز۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک پرانا جنگل تھا۔ لوگ اسے سایوں والا جنگل کہتے تھے۔ اس جنگل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں رات کے وقت عجیب آوازیں آتی ہیں، کبھی کسی کے ہنسنے کی، کبھی کسی کے رونے کی۔ کچھ لوگ کہتے تھے وہاں جن رہتے ہیں، کچھ کہتے تھے کوئی پرانا جادوگر اب بھی وہیں قید ہے۔ گاؤں کے بچے اکثر کھیلتے کھیلتے جنگل کے قریب تک چلے جاتے، مگر درختوں کے سائے دیکھ کر واپس بھاگ آتے۔ ایک دن گاؤں کے ایک لڑکے علی نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ جانے گا۔ علی ایک تجسس بھرا بچہ تھا، بہادر مگر دل کا نرم۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی میں جنگل کے راز جاننا چاہتا ہوں۔ سب ڈرتے ہیں مگر میں نہیں ڈرتا۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا اگر جانا ہی ہے تو دعا پڑھ کر جانا، اور یاد رکھنا ہمیشہ نیکی کا ارادہ دل میں رکھنا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے علی نے اپنا چھوٹا بیگ تیار کیا۔ اس میں ایک لالٹین، کچھ روٹیاں، پانی اور اپنی پسندیدہ لکڑی کی چھڑی رکھی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر سفر شروع کیا۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر داخل ہوا، ہوا کی ٹھنڈی لہر اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ پرندے اچانک خاموش ہو گئے اور درختوں کے پتوں میں سے ایک سرگوشی سی آنے لگی۔ علی نے قدم آہستہ کیے مگر ہمت نہیں ہاری۔ چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک ایک زور کی آواز آئی، جیسے کسی نے درخت کے پیچھے سے پتھر پھینکا ہو۔ علی چونک گیا۔ کون ہے وہاں؟ کوئی جواب نہیں آیا، بس ہوا نے سرسراہٹ کی جیسے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہو۔ کچھ دیر بعد علی ایک بہت بڑے درخت کے پاس پہنچا۔ درخت اتنا اونچا تھا کہ اس کی شاخیں بادلوں میں گم تھیں۔ درخت کے تنے پر ایک عجیب سا نشان چمک رہا تھا، جیسے کسی نے سونے سے بنا رکھا ہو۔ علی نے ہاتھ بڑھا کر اس نشان کو چھوا۔ تبھی درخت کے تنے سے ایک نرم سی آواز آئی، رک جاؤ انسان کے بچے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ علی پیچھے ہٹا مگر پھر بولا، میں جنگل کا راز جاننا چاہتا ہوں۔ سب کہتے ہیں یہاں بدروحیں رہتی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ درخت نے آہستہ سے کہا، نہیں، یہ جنگل کبھی بہت خوبصورت تھا، پرندے گاتے تھے، پھول کھلتے تھے، ندیوں کا پانی چاندنی میں چمکتا تھا۔ پھر انسان آئے، انہوں نے درخت کاٹنے شروع کیے، جانوروں کا شکار کیا اور زمین زخمی ہو گئی۔ تب جنگل نے خود کو چھپا لیا، آوازیں اسی غم کی گونج ہیں۔ علی خاموشی سے سنتا رہا۔ درخت بولا، مگر تم مختلف ہو، تمہارے دل میں خوف نہیں، تجسس ہے، اور شاید نیکی بھی۔ اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو مشرق کی طرف جاؤ، جہاں ایک جادوئی تالاب ہے۔ وہ تالاب جنگل کا دل ہے، اگر تم اس کا راز جان لو تو جنگل پھر زندہ ہو سکتا ہے۔ علی نے ادب سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنگل کی بھلائی کے لیے جاؤں گا۔ درخت سے ہلکی سی روشنی نکلی اور راستہ روشن ہو گیا۔ علی نے اللہ کا نام لیا اور مشرق کی سمت روانہ ہو گیا۔ جنگل کے اندر اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، پتوں کی سرسراہٹ، جھنگر کی آوازیں اور کبھی کبھار کسی الو کی چیخ، لیکن علی کے قدم مضبوط تھے۔ راستے میں اسے ایک زخمی خرگوش ملا، جس کا پاؤں کانٹے میں پھنسا ہوا تھا۔ علی نے نرمی سے کانٹا نکالا اور خرگوش کو گھاس پر بٹھا دیا۔ خرگوش نے جیسے شکریہ ادا کرنے کے لیے سر ہلایا اور پھر اچھل کر غائب ہو گیا۔ علی آگے بڑھا تو ایک چمک نظر آئی۔ وہ وہی تالاب تھا، بالکل ویسا جیسے درخت نے بتایا تھا۔ تالاب کا پانی نیلا اور چمکتا ہوا تھا۔ پانی کی تہہ سے ایسا لگتا تھا جیسے ہزاروں جگنو اندر قید ہوں۔ تب درخت کی آواز پھر سے سنائی دی، علی اس تالاب میں صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو سچے دل سے آئے۔ اپنی نیت صاف کرو اور اس پانی میں دیکھو۔ علی نے آنکھیں بند کی، دل میں کہا، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جنگل پھر سے ہرا بھرا ہو جائے، تاکہ جانوروں اور انسانوں دونوں کے لیے خیر ہو۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو تالاب کا پانی لہرانے لگا، پھر تیز روشنی پھیلی اور ہر طرف نئی کلیاں کھلنے لگیں۔ پرندے واپس آ گئے، ہوا میں خوشبو پھیل گئی اور درختوں کے چہرے پھر سے مسکرانے لگے۔ درخت نے کہا، علی تم نے ثابت کر دیا کہ نیکی سب سے بڑا جادو ہے۔ جنگل کا راز یہی تھا، جو انسان فطرت سے محبت کرے، فطرت اسے اپنی طاقت دے دیتی ہے۔ علی نے تالاب کا پانی اپنے ہاتھ میں لیا، اسے زمین پر چھڑکا اور دعائیں مانگی۔ جب وہ واپس گاؤں پہنچا تو سب حیران تھے، کیونکہ اب دور سے جنگل ہرا بھرا اور روشن نظر آ رہا تھا۔ اس دن کے بعد علی کو جنگل کا دوست کہا جانے لگا، اور ہر سال گاؤں والے درخت لگانے کا دن مناتے، تاکہ فطرت خوش رہے اور جنگل کا راز ہمیشہ زندہ رہے۔